دوستو، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی ہی عمر میں کیوں ملی؟ کیوں انسان کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی کہ جب وہ ایک شراب کا گھونٹ پی لیتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن تک ایک غار کے اندر عبادت میں کیوں گزارے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اس وقت شروع کی کہ جب آپ کے ماننے والوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک ہی ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 40 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران صحرا میں کیوں پھرتے رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سنا پر 40 دن ہی کیوں گزارے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب 40 سال کے ہو جائیں گے تو آپ میں ایک خاص تبدیلی رونما ہوگی؟ اگر آپ بھی یہ راز جاننا چاہتے ہیں جو آج تک آپ کو نہیں بتائے تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، یہ معلومات ہماری اسلامی اور نکولا ٹیسلا دونوں کے پوائنٹ آف ویو پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مختصر وقت میں مٹی سے پیدا کیا، وہ مٹی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم 40 دن تک پڑا رہا تھا اور ان کا قد بھی 40 میٹر تھا۔ حضرت آدم کو بی بی حوا کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس سے زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہو گئی، اور جب دنیا کی آبادی 40,000 تک پہنچ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ جو کہ ہماری سب سے پہلی تخلیق سے ہی ہمیں 40 کے اس نمبر کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ پہ 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت حلقہ یعنی کہ جمع ہوا خون، اتنی ہی مدت مدخہ یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کی جانب ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ یعنی تمام حالات ایک ترتیب سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے 40 سیکنڈ جن میں پیٹ وجود میں آتا ہے، ہاتھ اور آنکھیں 40 دن تک کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ 40 دن بعد ایک مکمل بچے کی صورت اختیار کر دیتا ہے، اور ان مرحلوں میں ٹوٹل 120 دن لگتے ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے لیے بچہ 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مکمل ڈیلیوری کے لیے 40 ہفتے بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ اب جب کہ نمبر 40 ہماری پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کائنات کا اس سب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں جاننے سے پہلے اسلامی نقطہ نظر سے ہم ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ لوگوں کو 40 دن بعد اپنی شکل دکھائے گا۔ حضرت مہدی جو دجال کو قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، تب ان کی عمر 40 برس ہوگی جب وہ ظہور پائیں گے۔ دینی امور پر فائز ہونے کے لیے 40 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی 40 دن تکجودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکمرانی کی تھی۔ اسی طرح میتھی مٹسکا کا گہرا راز اللہ نے اس کائنات میں رکھا ہے، لیکن ایسے روحانی اور سائنسی واقعات کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ نے کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں تخلیق کیا ہے، اور پوری کائنات میں جیومیٹرک اور میتھمیٹکس کی حیرت انگیز پیمائش موجود ہے، کیونکہ کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں دہرا کر مکمل کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ ایک ہی بار میں مکمل ہو سکتی ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بار بار سب کیوں دہرایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں خاص پاس ورڈ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے فون کو ان لاک کر کے اسکرین پر نمبرز کو ٹائپ کرتے ہیں، سائنسی طور پر اس کی مثال نکولا ٹیسلا کی اس تحقیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبرز ایک وائبریشن اور فریکوینسی کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکولا ٹیسلا نے اپنی زندگی کو پوری طرح ان نمبرز کے تحت ترتیب دیا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ کائنات میں ایک خاص انرجی موجود ہے اور وہ انرجی ان نمبرز کو دہرانے پر وجود میں آتی ہے، لیکن اس سے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تمام اجسام کسی بھاری قوت کی طرف ابھرتے ہیں تو ان میں خاص آواز فریکوینسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس بھاری قوت کی وجہ سے فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہو تو ایک مختلف حصوں میں یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی قانون پر نکولا ٹیسلا نے ایسی مشین ایجاد کی جو مصنوعی طور پر زلزلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسے اس نے ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا کہ ہلچل پیدا ہوئی۔ جب اس فریکوینسی میں اضافہ ہوا
तो वो पुल टूट कर नीचे गिर गया। इसीलिए इस नंबर को बार बार दोहराना इसी एनर्जी का पासपोर्ट है जो हमें एक नामालूम समत से मिलती है। 40 साल की उम्र को पहुंचकर इंसान की उम्र पुख्तगी हासिल कर लेती है और इसे अच्छे और बुरे सब में वाज़ेह फर्क महसूस होने लगता है। यही उम्र होती है जिसमें वो सबसे ज्यादा जिस चीज को सोचता है वो है अपने वालिदैन के बारे में, क्योंकि तब वो साहिब औलाद होता है और इसे ये एहसास शिद्दत से महसूस होता है कि किस तरह से तकलीफ बर्दाश्त करके इसको पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके इसको जना। हमल के 9 माह की तकलीफ और इससे बढ़कर 9 महीने हमल की तकलीफ यानी कि 40 हफ्ते। अब ये नंबर्स हमें सिर्फ नंबर्स नजर आते हैं। दाना बुजुर्ग कहते हैं कि कोई इंसान 40 दिन एक अलग थलग कमरे में इबादत में मशगूल होकर गुजारे तो अल्लाह इसके दिल और जुबान से दनाई और हिकमत की नदियां बहा देता है। आप अल्लाह का जितना ज्यादा जिक्र करेंगे इतनी ही कायनात में मौजूद एनर्जी आपके इर्द गिर्द इकट्ठी होती जाएगी और अगर आप 40 साल का इस पर सोचने पर लगा दें तब भी आप इस एनर्जी के फवायद नहीं जान सकेंगे। और 40 का यह हिस्सा जिसे अल्लाह ने तमाम इंसानों, जानवरों, पौधों, यहाँ तक के पानी के लिए भी एक राज का हिस्सा रखा है, इसको वही समझ सकते हैं जो समझना चाहें। ये 40 का हिस्सा इस्लामी तालीमात में अहम मकाम का हामिल है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसकी अफादियत के बारे में तौरात और इंजील में भी जिक्र मौजूद है। शायद जो बातें हमने बयान की है ये हिस्सा इससे भी ताकतवर हो। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का मशहूर वाक़या है कि खूबसूरत औरत बाजमात नमाज पढ़ा करती थी। किसी नौजवान की नज़र इस पर पड़ी, इसका आशिक हो गया। इसने औरत को मुलाकात का पैगाम भेजा। वो समझ गई ये शख्स फितरे में मुब्तला हो गया है। वो औरत कामिल ईमान थी। कहने लगी मैं तुझे मुलाकात का मौका इस शर्त पर देने के लिए तैयार हूँ कि तुम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे 40 दिन तक नमाज अदा करो और ये इस हालत में हो कि तुम्हारी तकब्बुर औला फौत ना हो। इस शख्स ने इसे निहायत आसान काम समझते हुए नमाज बा जमात अदा करना शुरू कर दी। अभी 12 दिन ही गुजरे थे कि इसमें तगय्युर आना शुरू हो गया। जब 40 दिन मुकम्मल हो गए तो इसकी काया ही पलट चुकी थी। अब इस औरत ने पैगाम भेजा कि तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, तुम आकर मुलाकात कर सकते हो। नौजवान ने जवाब दिया कि अब मेरी मुलाकात अल्लाह से हो चुकी है, तुम्हारी मुलाकात की जरूरत नहीं रही। 40 दिन के चिल्ले का नौजवान पर यह असर हुआ। इसके बाद इस औरत ने इसका जिक्र अपने खावंद से किया और इसने सारा वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाया। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने सच फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और फिर नमाज भी ऐसी कि वो अमीरुल मोमिनीन के पीछे अदा की गई हो। सुभान अल्लाह, इसका क्या ही असर होगा। बहरहाल 40 के हिस्से का खास ही असर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहे। अल्लाह ने के बाद।